کے بعد اب روس کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے مستحکم تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں۔ مریم نواز جو ہیں، اگر ان کی اتنی اچھی خواہشیں ہیں پاکستان کے بارے میں، تو اپنے پیسے اگر لندن سے واپس لے آئے ہیں تو ہمارے کافی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم تو ٹوٹل $2 بلین، $2.5 بلین ابھی ہم نے $1 بلین لیا ہے IMF سے، اور مریم نواز صاحبہ کا جو حسن نواز جو ان کے بھائی ہیں، ان کی اپارٹمنٹ کی قیمت ہی تقریباً $1 بلین۔ تو اگر وہ یہ لے آئے اپنے پیسے واپس تو کافی ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مریم نواز کے دل میں اگر احساس ہے اور وہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو اپنے ابو کو کہیں اور بھائیوں کو کہیں کہ پیسے پاکستان کے سر PDM جو تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہی ہے، اس کے کیا امکانات ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ان سے عدم اعتماد کہاں پہ لایا جانا ہے؟ یہ جو ہمارے خلاف عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، ان پہ تو ان کے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے، اور جو اس وقت صورتحال ہے، ان سے تو سینٹ میں کل جہاں پہ ان کی اکثریت تھی، وہ وہاں پہ ووٹ پورا نہیں کرا سکے، نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ووٹ کیا پورا کرانا ہے۔ بہرحال اگر ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں پرسوں نہیں، کل ہی لے کے آئیں۔ سر CM پنجاب کی جو آفر دے رہے ہیں چودھری پرویز الہی کو، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں وفاق میں اگر نہیں آتی، پنجاب میں کوئی اس طرح کی چینجز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت چینج کہیں بھی نہیں آتی، اس لیے کہ اگر حکومت مضبوط ہو تو کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا، اور کمزور ہوگی تو نہیں رہے گی۔ لیکن ابھی تو جو ہے وہ ساری حکومت بڑی مضبوط ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں کوئی خطرہ ہے، نہ پنجاب میں کوئی خطرہ ہے۔ سر وزیر اعظم صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے کہ وزراء کو نہیں، جو کابینہ میں توسیع کی جائے، ایکسٹینشن کی جائے، تو اس بارے میں کیا واقعی ٹاسک؟ سر جی، بات اس وقت ہو رہا ہے، اسٹیٹ منسٹرز جو ہیں وہ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور خصوصاً ان وزارتوں میں جہاں پہ ابھی کا پارٹی عہدے دیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ ضرورت ہے، ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیسے آگے۔ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ PDM کے ساتھ جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جہانگیر ترین صاحب کا بہت احترام کا تعلق ہے میرا، اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے۔ وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور کسی طور پہ بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچے۔ جیسے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں تو اس میں کیا کہیں گے؟ PTI اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے کہ آیا ہے کلین سویپ کرے گی؟ سب سے پہلے تو میں جیلم کے جو PTI کے ہمارے لیڈرز ہیں، کارکنان ہیں، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا الیکشن پہلے مرحلے میں 29 مئی کو، آپ لوگ اپنی جو کمر ہے وہ کس لیں۔ الحمدللہ ہم نے تمام وعدے جو کیے تھے جیلم کے لوگوں سے وہ پورے ہوئے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جیلم کے لوگوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کیا جائے۔ جیلم میں PTI نے کلین سویپ کیا تھا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس بار بھی ہم انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے۔ محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو ایک پرسنل ایشو ہے، اور مراد سعید صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی، جس کا گندی، گھٹیا اور لغو زبان استعمال کی گئی، وہ ہمارے قانون میں جرم ہے، اور اس کے اوپر FIA نے کارروائی کی ہے، عدالتیں بھی کھلی ہیں اور باقی ریمیڈیز بھی ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ اس کے اوپر جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جو اس زبان کی، اس طرز کلام کی حمایت کر سکے۔ ان لوگوں کی اپنی بھی کوئی عزت نہیں ہے، اور ان کے خیال میں کسی دوسرے بھی کوئی عزت نہیں ہے، تو ان کو احترام، قانون ان کو احترام سکھانا چاہتا ہے، تو یہ ایک مثبت بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مراد سعید کو میں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آگے بڑھ کے اس کے اوپر یہ FIR کرائی، اور مراد سعید نے جو سٹینڈ لیا، پوری قوم آج مراد سعید کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پنڈ دادن خان میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین میں عمران خان کا پرتپاک